اس کے بعد اگلا دن جمعے کا دن تھا. تو یزید نے کیا کیا کہ ملک شام کا جو خطیب تھا وعدہ تو کر لیا تھا, اور دمشق کی جامع مسجد میں امام زین العابدین کا خطاب ہونے والا. الحمدللہ میں نے اس مسجد کی زیارت کی, اس منبر کی بھی زیارت کی کہ امام زین العابدین کا خطاب ہونا تھا. دمشق کی, اس کو دمشق بھی کہتے ہیں لیکن اصل وہ دمشق ہے, دمشق کی جامع مسجد میں آپ کا خطبہ ہونا تھا. تو جمعہ کا دن تھا. تو جمعہ کے دن جو ہے اس نے کیا کیا یزید نے کہ اپنا خطیب جو شامی خطیب تھا اس کو بلایا, اور بلا کر کے اس کو پہلے سے منبر پہ بٹھا دیا. اس سے پہلے کہ امام زین العابدین تشریف لائیں یا آپ کو لایا جائے, وہ پہلے سے خطیب بٹھا دیا اس نے. اور بٹھانے کے بعد جو ہے جیسے آپ تشریف لائے وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی بک شروع کی. اور بک کیا کہ اس بدبخت نے کہ بنو امیہ کی تعریف کرنا شروع کر دی. دیکھیے ہم اہل سنت بنو امیہ کے جو اچھے لوگ ہیں یا جو درجہ صحابیت پہ فائز ہیں ان سے قطعاً ہم بدظن نہیں ہیں. ہم ان کا احترام کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, لیکن حکم اکثریت پہ لگتا ہے. بنو امیہ میں جو حکمراں گزرے ہیں نا, ان لوگوں نے کعبے کی چھت پر شراب پینے کی بات کی ہے. ان لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے کہا ہے کہ محمد عربی نے تو نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا. ایسے کہنے والے بدبخت بھی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بنو امیہ اور بنو ثقیف سے بڑی تکلیف ہے کہ میرے بعد یہ بڑا فتنہ بپا کریں گے, میری اولاد کو بڑا نقصان پہنچائیں گے, اذیتیں پہنچائیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے نام لے لے کر ان کا تذکرہ فرمایا. تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے بنو امیہ کی تعریف شروع کر دی. اور جب بنو امیہ کی تعریف شروع کی تو امام زین العابدین نے دیکھیں جرأت, دیکھیں یہ خاص بات آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار جو مظلوم تھے نا, وہ آپ نے صرف مظلومیت کی داستان ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن ان کی جرأت بھی تھی کہ کیسے جرأت مند تھے وہ, کیسے بہادر تھے. یزید کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہا یزید تو نے جھوٹ بولا مجھ سے, کل تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جمعہ کا خطبہ آپ کو دینا ہے, اور اب تو نے اپنا خطیب کھڑا کر دیا, اب تو نے اپنا خطیب منبر پہ کھڑا کر دیا. ہمارے نانا کے منبر پر ہمیں خطبہ دینے کا حق نہیں. یہ منبر کس کا ہے؟ ارے دنیا کے کسی بھی کونے میں منبر ہوگا, وہ ہوگا تو ہمارے نانا کا, اور ہمیں حق نہیں ہے خطبہ دینے کا. تو یزید نے کہا کہ اے لڑکے کہ تم جہاں کھڑے ہو وہیں سے تم کو جو کہنا ہے کہہ لو, تمہیں منبر نہیں دیا جائے گا. تو چونکہ پبلک میں سے کچھ جو وہاں کے شہر کے بڑے با اثر لوگ تھے انہوں نے چلانا شروع کیا, ہمیں ان سے خطبہ سننا ہے, ہمیں ان سے خطبہ سننا ہے, ان سے ہم ان کا خطبہ سنیں گے. تو یزید نے کہا اس خوف سے کہ کہیں یہ بنو امیہ کے عیب بیان کرنے نہ لگ جائیں اور معاملہ کدھر کے کدھر نہ ہو جائے, تو اس نے کہا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں یہ ہیں وہیں سے یہ خطبہ دیں. لوگوں نے کہا نہیں, ان کو منبر پہ چڑھاؤ. اور اس کے بعد پھر آپ منبر پہ تشریف لے گئے. اور جب آپ منبر پہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اب سنو, جو آپ نے خطبہ دیا ہے. پہلی بات تو یہ کہا کہ ہمیں خطبے کا شوق نہیں ہے, ہمیں خطاب اور تقریروں کا شوق نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ خطابت تو ہمارے گھر کی کنیز ہے, خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے, ہمیں شوق نہیں, وہ کنیز ہے. لوگ خطابت چاہتے ہیں, خطابت ہمیں چاہتی ہے. ہم کنیز ہے, وہ ہماری کنیز ہے, ہم اس پہ فخر نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد آپ نے بہت فصیحانہ صرف 14 سال کی 13 یا 14 سال کی عمر بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو خطبہ دیا ہے, اب اس کو ذرا سنیں. عربی اور اردو کے جو ہے وہ
اس کی ہم آہنگی کے ساتھ، اس کی ملاوٹ کے ساتھ، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ امام نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اور حمد بیان کرنے کے بعد فرمایا، حضور پہ درود پڑھا، حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا، اور اس کے بعد فرمایا، اے اہل شام، اے اہل شام، تم میں سے جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ جانتا ہے، تم میں سے جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور جو نہیں جانتا اب وہ پہلے میرا تعارف سنیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں جو نہیں جانتا اب پہلے وہ میرا تعارف سنیں۔ کہتے ہیں انا ابن رسول المختار و انا ابن مصطفیٰ سید الاخیار، کہتے ہیں کہ میں بیٹا ہوں رسول مختار کا، جو صاحب اختیار رسول ہے میں ان کا بیٹا ہوں، اور جو سید اخیار ہیں وہ کریم ہے میں ان کا بیٹا ہوں، اور کہتے ہیں جو صاحب معراج اور صاحب تاج تھے اور صاحب براق تھے اور جو سارے انبیاء میں افضل ترین تھے میں ان کا بیٹا ہوں، اور تم میں سے کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے جو مجھے کہنے کا حق ہے کہ میں سارے نبیوں کے سردار کا بیٹا ہوں۔ یہ حق صرف مجھے، کہتے ہیں یہ حق صرف مجھے کو حاصل ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی نا تو اس لہجے میں کہی آپ نے کہ پوری مسجد کے اندر ایک چیخ اور شور بپا ہو گیا، رونے کا شور بپا ہو گیا۔ ابھی خطبے کا آغاز تھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سبحان الذی اسرا، کہ سفر کا مسافر اور حریم فکانا قاب قوسین او ادنا، کہ سجادے کا میں بیٹا ہوں، یعنی جو کعبہ قوسین کی منزل پر فائز ہے اس کا میں بیٹا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں خطیب فاوہا، خطیب فاوہا الی عبدہ ما اوہا کا میں بیٹا ہوں۔ پھر کہتے ہیں اندلیب گلشن علمہ شدید القوا کا میں بیٹا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کی آیتیں کیسی موتیوں کی طرح سجائی جا رہی ہے اور کس لہجے میں خطبہ دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں اندلیب گلشن علمہ شدید القوا کا بیٹا ہوں، میں خواجہ طیبہ و بطحہ کا بیٹا ہوں، میں مسند اجتبا و اصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں حبیب خدا محمد الرسول اللہ کا بیٹا ہوں۔ پھر کہا میں شاہ سوار حل عطا علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ پھر کہا میں شہر یار تخت گائے لا فتح کا بیٹا ہوں۔ لوگوں میں مفتاح خزانہ انا مدینۃ العلم و علی جن بابوہا کا بیٹا ہوں۔ پھر کہا اللہ اکبر، امام زین العابدین جب کہتے نا انا ابن انا ابن انا ابن، کہ میں اس کا بیٹا ہوں اس کا بیٹا ہوں، تو لوگوں کے اندر چیخوں کا ایک شور بپا ہو جاتا، ایک شور بلند ہو جاتا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ سنو لوگو، میں سید المرسلین کی بیٹی سیدت نساء العالمین کا بیٹا ہوں، میں گوہر درج فاطمہ بدعت منی کا بیٹا ہوں، میں اختر برج من ازاہا فقط ازانی کا بیٹا ہوں، یعنی جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ پھر فرمایا آپ نے کہ میں جان لو کہ سبت رسول، جگر گوشے بطول، شہید مظلوم، مسافر مغموم، نور دیدہ مصطفیٰ، سرور سینہ مرتضیٰ، شہ سوار میدان کربلا، حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ جب آپ نے ان الفاظ میں بات کی، ابھی خطبہ شروع نہیں کیا، ابھی صرف اپنا تعارف کرایا، صرف تعارف کرایا اپنا، تو پوری مسجد رونے سے شور و غوغا سے بھر گئی۔ یزید پریشان ہو گیا، جب چیخنے چلانے کی آواز آئی نا تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے مؤذن کو کہا جلدی سے اذان شروع کر، اذان شروع کروا دے۔ ان کو اہل بیت کی بولی سے بڑی گھبراہٹ ہے کہ جب یہ بولیں گے تو کیا ہوگا،
اس لیے بولنے نہیں دینا چاہتے. اذان دلوا دی, اذان پڑھ. جیسی مؤذن نے اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, امام زین العابدین چپ ہو گئے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ خاموش رہے. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی کہا نا تو آپ نے اپنا امامہ اتارا اور آپ کی زلفیں تھیں تو زلفیں بکھیری اور کہا کہ تجھے اللہ کے حق کا واسطہ تھوڑی دیر کے لیے اب رک جا, حق محمد کی قسم دیتا ہوں رک جا. آخر مؤذن رک گیا. اب امام زین العابدین نے منبر سے یزید کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا یزید بتا, یہ جو محمد الرسول اللہ کا اعلان اس مسجد میں ہو رہا ہے وہ تیرا دادا ہے کہ میرا دادا ہے؟ بتا حکومت کس کی ہے, حکومت کس کی ہے؟ تیرے دادا کا ذکر ہو رہا ہے کہ میرے دادا کا ذکر ہو رہا ہے؟ جب یہ کہا نا کہ وہ میرے جد کریم ہے تو پھر اس کے پاس تو کوئی جواب تھا نہیں. تو پھر آپ نے فرمایا بتا یہ حسین ابن علی کے نانا تھے کہ نہیں؟ جو اذان میں جس کا ذکر پڑھا جا رہا ہے حسین کے نانا تھے کہ نہیں؟ پھر کس چیز نے اب خطبہ وہ محمد الرسول اللہ پر آپ نے کہا کہ اب ٹھہر جا, اور اب فرمایا کہ یہ تو میرے نانا کا ذکر ہے, ہمارے دادا کا ذکر ہے, ان کا اعلان ہو رہا ہے, اب بتا کہ حسین کے وہ نانا تھے کہ نہیں اور حسین ان کے نواسے تھے کہ نہیں؟ پھر فرمایا اب بتا کہ اتنی بہترین شخصیت کو کس چیز نے اکسایا کہ تو میرے بابا کو شہید کرا دے؟ کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو حسین ابن علی جو میرے نبی کے نواسے تھے, حقیقی نواسے تھے, کس کو شک ہے؟ ساری دنیا اپنے بیگانے سب مانتے کہ وہ نبی کے نواسے تھے, کس چیز نے اکسایا کہ تو ان کو شہید کر دے؟ صرف تو نے شہید ہی نہیں کیا, ان کی پردہ نشینوں کے پردہ عصمت کو تو نے جو وہ چھین لیا, ان کو قیدی بنایا. تیرے گھر کی بیٹیاں اور تیری گھر کی عورتیں تو پردے میں رہیں, اور جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو نے ان کو قیدی بنایا. قیدی بنا کر دوپٹے چھینے, دوپٹے چھین کر شہر شہر پھرائے, مجھے یتیم کیا, میرے جد امجد کے دین میں تو نے رکھنا ڈالا. ان تمام چیز کے باوجود تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اس کو للکارا, اس کو چیلنج کیا, یہ سب کر کے بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. یزید جب آپ نے اس کو للکارا اور فرمایا تو قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی اولاد کے ساتھ عداوت کرتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ پھر آپ نے فرمایا اس مجمع میں بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے نانا اللہ کے رسول ہیں؟ مجمع میں بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے نانا اللہ کے رسول ہیں؟ جس کے نانا اللہ کے رسول ہیں وہ ہم لوگ ہیں, اور حسین ابن علی تھے جن کو تم نے بھوکا پیاسا شہید کر دیا. جب یہ بات آپ نے کہی تو خوب چیخ پکار ہوئی اور لوگ رونے چلانے لگے. بہت سارے لوگ بے ہوش ہو گئے, بہت سارے لوگوں نے ہوش کھو دیا. قریب تھا کہ کہیں تلواریں نہ نکل جائیں اور معاملہ کدھر کا کدھر نہ ہو جائے. یزید نے معاملے کو سمجھتے ہوئے پھر وہاں خطبہ بند کرا دیا اور پھر اذان. بلکہ ہمارے بعض علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ وہ ایک مؤذن کو آپ نے قسم دے کے رکوایا تھا, یزید نے کیا کیا, 4-5 لوگوں کو ایک ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ سب مل کے اذان پڑھو. اذان سے کوئی دلچسپی تھی نہیں, لیکن وہ خطبہ زین العابدین بن تو 4-5 لوگوں کو ایک ساتھ, بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ 4-5 لوگ ایک ساتھ مل کر کے, بھائی اتنا شور تھا مسجد کے اندر, بھائی مائک تو تھا نہیں نا اس دور میں, لیکن شور اتنا مسجد میں ہو گیا تھا کہ کان پڑی جس کو کہتے ہیں نا, آواز سنائی نہیں دیتی تھی. تو اس نے 4-5 لوگوں کا بھائی سب ایک ساتھ مل کے اذان پڑھو, کم سے کم یہ شور اور غوغا ختم ہو جائے. اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین علی جدی علیہ السلام نے اذان سن کر اپنے خطبے کو موقوف کر دیا. اسی طرح اس دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ بھی ہے. انشاءاللہ تعالی وہ ان کے وصال کی موقع پر اللہ نے اگر توفیق دی تو اس کا تذکرہ ہوگا.
جو ہر سال رہ جاتا ہے اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ پھر امام زین العابدین وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔